بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی اور روزے کے بارے میں معلوماتی ویڈیو کی اس قسط میں ہم القدسیہ کی جنگ کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ آج ہی کے دن 7 رمضان المبارک کو شروع ہوئی تھی۔ اس کے حوالے سے آج ہم اس جنگ کا اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، القدسیہ کی جنگ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے اور اسلامی فتوحات میں ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ جنگ سعد ابن وقاص کی قیادت میں مسلمانوں اور فارس ساسانی سلطنت کی فوج کے درمیان 15 ہجری میں 7 تا 10 رمضان المبارک 635 کو قادسیہ کے مقام پر ہوئی۔ اس کا اختتام مسلمانوں کے لیے ایک زبردست فتح کے ساتھ ہوا اور اس نے فارس کی مکمل فتح کی راہ ہموار کی۔ اس ویڈیو میں ہم القدسیہ کی جنگ کی تفصیلات، اس کے اسباب، واقعات، نتائج اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو جائزہ لیں گے۔ تو دوستو، فارس ساسانی سلطنت سیاسی کمزوری اور داخلی کشمکش کا شکار تھی، جبکہ اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد توسیع کے مرحلے میں تھا۔ عمر بن خطاب کی قیادت میں خلافت راشدین اسلامی ریاست کی توسیع اور اسلام کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ عراق اور وسائل سے مالا مال اور ایک اہم تجارتی مرکز تھا، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کا بڑا ہدف تھا۔ یہ فارسیوں کے کنٹرول میں بھی تھا، جس کی وجہ سے خطے میں ان کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے اسے کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ مسلمانوں نے عراق کی فتح کو سلطنت فارس کے لوگوں میں اسلام پھیلانے کا ایک موقع سمجھا۔ اس کے علاوہ اس کی زرخیزی اور دولت کی وجہ سے اس خطے کی طرف سے فراہم کردہ اقتصادی فوائد بھی تھے۔ القدسیہ کی جنگ ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست اور سلطنت فارس کے درمیان تنازعات کے سلسلے کا حصہ تھی، جو اس وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقتوں سے ایک کی نمائندگی کرتے تھے۔ مسلمانوں نے فارسیوں کو پیغامات بھیجے کہ انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے یا انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، لیکن فارسیوں کی طرف سے اس دعوت کو رد کرنے اور ان کے تنازع میں اضافے کے نتیجے میں جنگ چھڑ گئی۔ ہوپ کی لڑائی جیسی لڑائیوں میں مسلمانوں کی بار بار شکست کے بعد فارس خطے میں اپنی عزت اور بالادستی کو بحال کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ خلیفہ عمر بن خطاب نے سعد بن ابی وقاص کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ تقریباً 30,000 جنگجوؤں کی فوج بھیجی۔ بدلے میں فارسیوں نے رستم فراغزاد کی قیادت میں ایک بہت بڑی فوج کی متحرک کیا، جس میں جنگی ہاتھیوں سمیت تقریباً 1 لاکھ فوجی تھے۔ جنگ کا آغاز دونوں فریقوں کے درمیان جھڑپوں سے ہوا، کیونکہ فارسیوں نے اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کے لیے ہاتھیوں کا استعمال کیا، لیکن مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کرنے میں اور ہمت لچک دکھائی۔ دوسرے دن مزید جھڑپوں کے ساتھ لڑائی جاری رہی۔ مسلمانوں نے ہاتھیوں کو شکست دینے کے لیے نت نئے حربوں کا سہارا لیا، جیسا کہ ان کی آنکھوں کو نشانہ بنانا اور زینوں کو محفوظ رکھنے والے کھوٹے کاٹنا۔ کی رات لڑائی کی شدید ترین راتوں میں سے ایک تھی، کیونکہ رات بھر لڑائی جاری رہی۔ مسلمانوں نے فارسیوں کے مسلسل حملوں کے سامنے غیر معمولی لچک دکھائی۔ چوتھے دن مسلمان فارسیوں کو ایک مہلک دھچکا پہنچانے میں کامیاب ہوئے، جب ان کے کمانڈر رستم کے مارے گئے اور اس کے سپاہی فرار ہو گئے۔ اس کی سے فارس کی فوج کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کی فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کا اختتام مسلمانوں کی زبردست فتح کے ساتھ ہوا، جس سے عراق اور فارس کی فتح کی راہ ہموار ہوئی۔ القدسیہ کی جنگ سے ثانی سلطنت کے خاتمے کا آغاز تھا اور وہ جو شکست کے بعد بدرجی بکھر گئی۔ القدسیہ میں مسلمانوں کی فتح نے عراق اور ایران میں اسلام کے پھیلانے میں مدد کی، جس نے علاقے کی آبادی اور ثقافتی شناخت کو بہت متاثر کیا تھا۔ سعد ایک تجربہ کار کمانڈر اور وژن کا آدمی تھا۔ اس نے اسلامی فوج کی قیادت اور جنگ کو منظم کرنے میں کمال مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ فارسی کی فوج کا کمانڈر تھا جو اپنی بہادری اور عسکری ذہانت کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔
लेकिन मुसलमानों के जोश जज्बे और इनके अख्तराई इस हिकमत अमलियों के सामने इसने बड़े चैलेंजेस का सामना किया। वो जंग के सबसे नुमाया मुस्लिम रहनुमा में से एक थे और अपनी बहादुरी करने के लिए मशहूर थे, जिन्होंने उनके लिए जंग के दौरान को मुतासर किया। अल-कुद्सिया की जंग ने साबित कर दिया था कि अक्लमंद क़यादत बड़ी फौजों की तादाद और साजो सामान के सामने भी फतह हासिल कर सकती है। मुसलमानों ने जंग के हालात के मुताबिक ढालने की आला सलाहियत का मुजाहरा किया था, जैसे हाथियों से निपटना, जो इस वक्त एक खौफनाक हथियार थे। मुसलमानों का अपने मकसद पर ईमान फतह हासिल करने का एक मजबूत महरक था और अब उन्होंने चैलेंजों का सामना करते हुए गैर मामूली साबित कदमी का मुजाहरा किया था। अल-कुद्सिया के बाद इराक इस्लामी कंट्रोल में आया, जिसने बकिया फारस के फतह के लिए एक लॉन्च पैड फ्रेम किया। इस जंग ने इस्लामी रवायत की ताकत और बड़ी ताकतों का मुकाबला करने में इसकी संजीदगी को साबित किया। अल-कुद्सिया ने मुसलमानों के लिए मशरक की तरफ फैलने और नए इलाके तक पहुंचने का दरवाजा खोल दिया। अल-कुद्सिया की जंग महज एक फौजी वाकया नहीं है, बल्कि ये एक महाकाव्य कहानी है जो मुसलमानों की जुर्रत और इनकी क़यादत की हिकमत अमली की अक्कासी करती है। इस जंग ने खित्ते की तारीख में एक बुनियादी तब्दीली की राह हमवार की, क्योंकि इसने सासानी सुल्तानत के ज़वाल और फारस में इस्लाम के फलाव में अहम किरदार अदा किया है। अल-कुद्सिया की असबाक हमारे ज़हनों में मौजूद है, जो हमें बड़े चैलेंजों के मुकाबले में ईमान, मनसूबाबंदी और साबित कदमी की अहमियत को सिखाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।